الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی رسولہ الامین وآلہ واصحابہ اجمعین والعاقبۃ للمتقین۔ بزرگان محترم، عزیز نوجوان اور بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قال اللہ عز وجل فی القرآن المجید والفرقان الحمید، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، صدق اللہ مولانا۔ ایک سلسلہ وار تقاریر کا مختلف موضوعات کے تحت بات چل رہی ہے آپ کے سامنے، اور اس وقت ہم رسومات کے ضمن میں پہنچے ہیں۔ پہلے گفتگو عقائد پر تھی، پھر عبادات پر، صرف نماز پر ہوئی، اب رسومات کے ضمن میں بات ہے۔ اور آج گفتگو ہونی تھی نکاح کے ضمن میں۔ بڑا اچھا موضوع ہے۔ وہ نوجوان جو ابھی بالغ ہو کر نوکری کر رہے ہیں، توقع رکھتے ہیں کہ گھر والے ان کی شادی کر دیں، تو ان کے لیے تو بہت ہی دلچسپ موضوع ہے۔ اور وہ لوگ جو اس مرحلے سے گزر چکے ہیں، اور ہر ایک آدمی کی کیفیت بالکل الگ ہے۔ ہر آدمی خود جانتا ہے کہ کیا معاملہ اس کے ساتھ ہو رہا ہے موجودہ زندگی میں۔ یعنی جو مشہور جملہ ہے کہ شادی وہ لڈو ہے جس نے کھایا وہ پچھتایا، جو نہیں کھایا وہ بھی پچھتایا۔ صبح سے ایک خیال ذہن میں آ رہا تھا کہ آج نکاح پر گفتگو ہونے سے پہلے شعبان کا مہینہ چل رہا ہے، چند باتیں اس ضمن میں رکھ دی جائیں آپ کے سامنے، جیسے کہ بہت سارے کلپس، ویڈیوز، آڈیوز صبح سے وائرل ہو رہے ہیں، بلکہ اس شعبان کے مہینے میں وائرل ہو رہے ہیں۔ یہ مہینہ، اس کی فضیلت کیا ہے؟ 4 ماہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں 4 ماہ کے بارے میں فرمایا کہ یہ حرام مہینے ہیں، ان میں قتل و غارت گری، جنگ و جدال، لڑائی جھگڑا سب منع ہے۔ راستوں میں امن ہونا چاہیے، خاص طور پر عرب کے راستوں میں، تاکہ رجب کا مہینہ جو 7واں مہینہ ہے، اس میں لوگ عمرہ کے لیے آئیں۔ پھر ذوالقعدہ، ذوالحجہ اور محرم کے مہینوں میں حج کے لیے آئیں اور جائیں تو راستوں میں کسی قسم کی بد امنی نہ ہو۔ یہ 4 بات، 11، 12، 1 ذوالقعدہ، ذوالحجہ آخری مہینہ ہے اسلامی کیلنڈر کا، اور محرم پہلا مہینہ ہے۔ اب رجب اور ذوالقعدہ کے بیچ میں 3 مہینے آئیں، جن میں سے 2 مہینوں کے بارے میں 8ویں مہینے کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ میرا مہینہ ہے، شعبان میرا مہینہ ہے، اور رمضان اللہ کا مہینہ، اللہ کے کلام کے نزول کا مہینہ ہے۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن۔ تو یہ جو شعبان ہے، اس کے بارے میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا اور ام المومنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے 2 روایتیں ہیں۔ دونوں امہات المومنین نے فرمایا کہ ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو رمضان کے علاوہ کسی مہینے میں کثرت سے سارے روزے رکھتے ہوئے نہیں دیکھا۔ یعنی رمضان میں 29 یا 30 روزے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو رکھتے ہی تھے، لیکن رمضان کے علاوہ صرف 1 مہینہ تھا شعبان، جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کثرت سے روزے رکھتے تھے، بلکہ کسی حد تک پورا مہینہ روزے رکھتے۔ امت سے محبت کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ کیا تھا، کیا حال تھا، اس سے اندازہ لگائیے کہ جب صحابہ کرام نے بھی ایسے ہی مسلسل روزے رکھنے کی کوشش کی تو آپ نے روک دیا، فرمایا کہ 15 کے بعد کوئی روزے نہ رکھے، شعبان کی 15 کے بعد کوئی روزے نہ رکھے، اس لیے کہ کمزوری ہو جائے گی تو
تو فرض روزوں پر رمضان کے اثر پڑے گا. ہاں سوائے وہ شخص کے جو پیر جمعرات کا روزہ مسلسل رکھتا ہو یا پھر ایام ال20 کے روزے رکھتا ہو، 13، 14، 15 کے روزے رکھتا ہو، اس کے علاوہ نہیں. یہ اپنی امت سے شفقت کا معاملہ ہے کہ امت پر بھاری نہ گزرے. جوش میں آ کر میں نفل روزے تو رکھ لوں اور آخر میں طبیعت اتنی خراب ہو جائے، کمزوری اتنی بڑھ جائے کہ فرض روزے نہ رکھوں تو فائدہ کیا ہے؟ سوال جواب جو ہوگا وہ فرضیت کا ہوگا، نوافل کا نہیں ہوگا. نوافل تو ہماری عبادات کو نکھارنے کے لیے، بڑھانے کے لیے. چلیے اب یہ مہینے کی فضیلت اور خاص طور پر 15 شعبان کی فضیلت. ہم بچے تھے، نانی گھر میں تھی، تو اس دن گھر میں تھوڑی گڑبڑ نظر آئی. کچھ پکوان وغیرہ کا اہتمام ہو رہا ہے، بچوں کو کپڑے پہنائے جا رہے ہیں. والد صاحب دفتر سے جلدی آ گئے، اب بچوں کو لے کر نکل گئے سیدھا قبرستان. اب جب واپس آئے تو گھر میں ذرا خوشبو، عطر، عود، لوبان سب. دروازے سے داخل ہوتے کہا کہ سیدھا کچن کی طرف چلے جائیں. تمام پکوان، ڈھکن آدھے کھلے ہوئے، بخور، لوبان، اگربتیاں جل رہی. الفاتحہ. وہ تو آتی نہیں تھی، ابا کو بھی نہیں آتی، تھوڑی سی. آپ کو معلوم ہے نا، جو ہم لوگ دعائیں اردو میں کر لیتے ہیں. اب ایسے موقع پر اردو دعائیں نہیں چلیں گی. مؤذن صاحب کو بلایا گیا. اب مؤذن صاحب نے شروع کی، حضرت دعائیں کرتے کرتے نام شروع کیا، حضرت آدم سے لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک، پھر اس کے بعد میں اولیاء اللہ تک. ان کے پاس اس کی بھی پوری لمبی چوڑی فہرست تھی. وہ سارے نام دے کر دعا مکمل ہوئی، پھونک دیا گیا اور سارے گھر والوں، غریبوں کو نہیں بانٹے، سارے گھر والوں نے دل کھول کر مزے دے دے کر جو بھی ڈشز پکی تھی کھا لی. یعنی امی سے پوچھے کیا یہ کیا ہوتا آج؟ بیٹا یہ مردوں کی عید ہے. اور وہ چھوٹے تھے تو سمجھ میں نہیں آیا. عید کا مطلب خوشی کا موقع ہے، مردوں کی عید یہ سمجھ میں نہیں آئی. ابھی بھی بچوں کو سمجھ میں نہیں آئے گی عید، وہ تو مردہ نکال دیں گے، عید کی بات عید رکھیں. جیسے جیسے بڑے ہوتے کہ پتہ چلا کہ بھئی یہ مردوں کی عید اس اعتبار سے کہ اس دن روحیں آتی ہیں، اپنے اپنے گھروں کو ٹھکانوں پر آتی ہیں اور اپنے رشتہ داروں کو دیکھتی ہیں، خوش ہوتی ہیں. اب ظاہر ہے وہ گھر روحیں خوش ہوں گی جن کے گھر والے ٹھیک ٹھاک ہیں. اب جہاں پر بھوکمری ہے، جہاں پر ملازمتیں نہیں ہیں، بے جوان بیٹیوں کی شادیاں نہیں ہو رہی، وہ روحیں کیسے خوش ہوگی بھائی؟ اچھا سوال یہ ہے کہ بہرحال یہ سب ایک کانسیپٹ آہستہ آہستہ سے کانوں میں پڑتا گیا. کسی نے بٹھا کر کوئی تقریر نہیں کی، سمجھایا نہیں. مولوی صاحب نے بھی ایسا جمعے کی تقریر نہیں کی، فضیلت بیان کر دی. چلیے بات یہاں رکھ کر اصلی بات آتی. شعبان کا مہینہ تھا، 14 شعبان کی رات تھی، یعنی 15ویں شب تھی. 14 کا دن گزر گیا، رات تھی، 15ویں شب تھی. تقریباً آدھی رات کا وقت تھا. اس دن باری تھی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی. چھوٹا سا کمرہ ہے، 2 آدمی سو رہے ہیں. اب 2 آدمی جب بازو بازو سوئیں گے تو پتہ چلے گا کہ کوئی پہلو میں ہے یا نہیں. حضرت عائشہ نے محسوس کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بازو نہیں ہیں، حالانکہ وہ روز تہجد کو اٹھتے ہیں، جو ہم نہیں کرتے. اللہ کا کرم ہے، ہم نہیں کرتے. وہ تو نبی کا کام تھا تہجد پڑھنا، ہمارا حالانکہ آج جمعہ چھٹی کا دن ہے. اللہ کا فضل و کرم، الحمدللہ رب العالمین. 11 بجے آنکھ کھلتی. اب بھاگ دوڑ نماز کے لیے، پھر صفیں پھلانگتے ہوئے آگے جا کے ایسی. حضرت عائشہ نے محسوس کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہے. ابو زمان میں لائٹ، بیڈ لیمپ، یہ وہ کچھ سوال تھے، وہ چھت میں سے کچھ اگر ادھر ادھر سے روشنی نظر آ گئی.
حضرت عائشہ کی جب آنکھ کھلی تو انہوں نے دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دبے پیر بازو سے اٹھے ہیں، دروازے تک گئے، وہاں سے اپنی جوتیاں اٹھائیں، آہستہ سے باہر نکل گئے۔ ان کو تعجب، اچھا اس زمانے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی 6-7 ازواج مطہرات ہیں، بیویاں، اور سب کے کمرے حجرے، بیڈ روم نہیں، حجرے 10x12 کے حساب سے، ایسا مسجد کی دیوار سے لگے ہوئے، یوں سمجھیے کہ مسجد کا یہ دروازہ ہے اور یہ ممبر ہے، اور اس دیوار سے لگے ہوئے چھوٹے چھوٹے حجرے ہیں جن کے دروازے مسجد میں کھلتے ہیں۔ اب حضرت عائشہ کو تھوڑا پریشانی ہوئی، کیا ہو گیا بھائی، کہاں جا رہے ہیں؟ آدھی رات کو اٹھتے ہیں، وضو کرتے ہیں، روز نماز پڑھتے ہیں، بلکہ نماز پڑھنے کے دوران میں حضرت عائشہ پیر پھیلا کے سوتی ہیں، تو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں جاتے ہیں تو ان کے پیروں کو یوں دباتے تو پیر سمیٹ لیتی ہیں، تو آپ سجدہ کرتے ہیں۔ جگہ کا اندازہ لگائیے، آج ہم کو 2 بیڈروم 3 بیڈروم میں بھی ناکافی ہے، اور بڑے بڑے کشادہ چاہیے۔ حضرت عائشہ نے جب دیکھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم باہر جا رہے ہیں تو وہ اٹھ کے بیٹھ گئی، یہ کہاں جا رہے ہیں، باہر کہاں جا رہے ہیں؟ آہستہ سے وہ بھی اٹھی، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دروازہ دہلیز کے باہر نکل گئے، مسجد میں آ گئے، اور پھر مسجد سے آپ دروازے کی طرف جا رہے ہیں، مین ڈور کی طرف، تو حضرت عائشہ باہر نکلی، تو دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد سے ہوتے ہوئے سیدھا دروازے کے باہر نکل گئے، وہ بھی نکل گئی ننگے پہ۔ اس زمانے میں جو حضرات عمرہ کر کے آئے ہیں یا حج کے لیے گئے ہیں اور مدینہ منورہ کی زیارت کی، انہیں اندازہ ہوگا کہ مسجد نبوی اب تو بہت طویل ہو، بڑی وسیع ہو گئی ہے۔ اب تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو بستی پوری تھی لوگوں کی، اب وہ پوری مسجد نبوی بن چکی ہے، پوری مسجد نبوی ہے۔ تو باہر نکل کر سامنے ہی جنت البقیع ہے، قبرستان ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں داخل ہو گئے، حضرت عائشہ بھی چلی گئی آہستہ آہستہ، کافی فاصلہ تھا، وہ دیوار کے پاس جا کے باہر کھڑے رہے، قبرستان کے باہر کھڑے رہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اندر تک دور تک چلے گئے، کافی دیر تک آپ وہاں کھڑے رہے، قبروں کے درمیان ہیں۔ اب حضرت عائشہ کو اندازہ ہی نہیں ہے کہ کتنی دیر ٹھہرنے والے ہیں، کافی وقت گزر گیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اچانک پلٹ گئے، دعا ختم ہو گئی، پلٹ کے آ رہے ہیں۔ جو حضرت عائشہ کی نظر پڑی، انہوں نے کہا کہ یہ کیا ہے، تو رسول اللہ ہمارے وہ تو مجھے دیکھ لیں گے، تو پلٹی اور بڑی تیزی سے بھاگی اور دوڑتے ہوئے آ کر اپنے حجرے میں داخل ہوئے اور بستر پہ لیٹ گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی نارمل رفتار کے ساتھ چلتے ہوئے آئے، حجرے میں داخل ہوئے، اپنی جوتیاں رکھ دی، آ کر بستر پہ بیٹھ گئے، حضرت عائشہ لیٹی۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تو محسوس ہوا کہ کچھ گڑبڑ ہے۔ جب جا رہے تھے تو حضرت عائشہ نارملی سانس لیتی ہوئی سو رہی تھی، اب جو دوڑ کر آئی ہیں تو اب سانس کا عالم کیا ہوگا، بڑی تیزی کے ساتھ ہوگی نا، ہانپنے والی کیفیت ہوگی۔ تو بازو بیٹھنے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا ہاتھ مارا سینے پر۔ حدیث کے الفاظ میں حضرت عائشہ فرماتی ہیں مجھے بڑے تکلیف ہوئی، درد ہوا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا عائشہ وہ میرے آگے جو سایہ بھاگ رہا تھا وہ تم تھی؟ اب وہاں جھوٹ بولنے کا تو سوال ہی نہیں پیدا، صدیق کی بیٹی ہے، خود صدیقہ ہے۔ جی ہاں یا رسول اللہ۔ اچھا تو تم نے یہ سمجھا کہ تمہارا شوہر خیانت کرے گا، تمہاری باری کے دن دوسری بیوی کے پاس جائے گا، اور ان کے ذہن میں یہی خیال تھا کہ اٹھ کے جا رہے ہیں تو کس بیوی کے پاس جا رہے ہیں، کیوں جا رہے ہیں، آج تو میری باری ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ یہ تھا کہ جس بیوی کی جس دن باری ہوتی، عصر کے وقت جا کر دیگر بیویوں سے سلام دعا کر کے ان کی حاجتوں ضرورتوں کو پوچھ لیتے، کسی کو اس دن ہاتھ نہیں لگاتے۔ البتہ اس گھر میں جا کر قیام ہوتا، اس حجرے میں جہاں آپ کو رات گزارنی ہوتی۔ تو یہ حضرت عائشہ کی تھی اور انہوں نے سب بتا دیا، تم ایسا سوچتے نہیں۔ اب اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جبرائیل آئے تھے
انہوں نے مجھے اللہ کا حکم سنایا کہ میں جا کر آج بقی کے قبرستان والوں کے لیے مغفرت کی دعا کروں. بقی، جنت البقی انڈیا میں ہے، پاکستان میں، بنگلہ دیش میں، کہاں؟ ڈھاکہ، ادھر ہے. جنت البقی کہاں ہے بھائی؟ مدینہ منورہ میں ہے، مسجد نبوی کے بعد. اب تو مسجد نبوی کے شہر میں آ گیا، وہاں ہے نا. اب اس حدیث کی بنیاد پر، اس واقعے کی بنیاد پر ہمارے ہاں ایک ہنگامہ چلا. چلیے ایک دو اور حدیثیں سن لیجیے. یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی. ایک یہ حدیث یہ ہے کہ اس رات اٹھ کر جو توبہ اور استغفار کرے گا سچے دل کے ساتھ، اب ظاہر وہ نیت ہے تو اللہ جانتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کے تمام گناہ معاف کرے گا اگر وہ مضر قبیلے کے بھیڑ کے بالوں کے برابر ہوں. یعنی ایک ایسا بکرا جو سرد علاقوں میں پایا جائے، تو سرد علاقوں میں جو جانور ہوتے ہیں ان کی کھال پر بال زیادہ ہوتے ہیں تاکہ انہیں سردی کم محسوس ہو. اب جانور کے پورے جسم پر بال کتنے ہو سکتے ہیں اندازہ لگائیے، سوچ کے دیکھیے. اتنے تمام گناہ بھی معاف کرے. اور ایک دوسری حدیث میں روایت یہ ہے کہ اس رات توبہ استغفار کرنے سے عمر بڑھتی ہے، رزق مال بڑھتا ہے، صحت اچھی ہو. تین چیزیں. سیرت آپ پڑھتے ہیں، ہم بھی پڑھ رہے ہیں، وہی بیان کر رہے ہیں آپ کے ساتھ. جہاں تک مال بڑھنے کا تعلق ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب اس دنیا کو چھوڑ کر اللہ کے پاس گئے تو حضرت عائشہ فرماتی ہیں حیات مبارکہ میں 3 دن مسلسل کبھی ہمارے گھر میں چولہا نہیں جلا. کھاتے کیا تھے؟ کھجور، ستو، پانی. پکنے کی کوئی چیز نہیں تھی. ایک دن پکا تو 2 دن نہ ہو. یہ مال کی بات، مال بڑھنے کی بات. اب رہی بات صحت و تندرستی کی، آخری ایام میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس دیوار سے دہلیز پھاند کر مسجد میں نہیں آ سکتے تھے. آخری 3 دن نہیں آیا. حضرت ابوبکر صدیق نے نماز پڑھائی، جانتے ہیں نا اس کو، آخری ایام کے بارے میں سن چکے ہیں. صحت کا یہ معاملہ ہے، دولت کا یہ معاملہ ہے، رزق کا یہ معاملہ ہے. یہ 3 حدیثیں، 3 واقعات ہیں. حضرت عائشہ کا واقعہ ہے، اب 2 حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایات ہیں. اس میں کوئی اختلاف رائے نہیں کہ آپ 15ویں شعبان ہو یا سال کا کوئی دن اور کوئی رات ہو، آپ اٹھ کے استغفار کیجئے، اللہ معاف کرنا تیار ہے. کوئی دو رائے؟ حدیثیں ہیں، بڑی واضح حدیثیں ہیں. ہر رات کے آخری حصے، ہر رات آخری حصے میں اللہ تعالیٰ آخری آسمان تک آتا ہے، فرشتے صدائیں لگاتے ہیں، ہے کوئی اللہ سے اٹھ کر دعائیں کرنے والا، اللہ اس کی دعائیں قبول کرے. ہے کوئی اللہ سے مغفرت مانگنے والا، اللہ اس کی مغفرت کرے. تو اسے کسی رات بھی ہو سکتا ہے. چلیے چونکہ شعبان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مہینہ ہے، ہم مان لیتے ہیں کہ اس کی فضیلت کے پیش نظر اللہ زیادہ مہربان ہوگا، مغفرت ہوگی. اب اس کے لیے اہتمامات کیا کیے جا رہے ہیں آج کل؟ اب اس وقت ہمارے ملکوں میں، انڈیا، پاکستان، بنگلہ دیش میں مسجدیں سجائی جا رہی ہیں، قبرستانوں کو وائٹ واش کیا جا رہا ہے، قبرستانوں میں لائٹنگ ہو رہی ہے. بلکہ ایک صاحب تو وہاں پہنچ کر انہوں نے نعت شریف کا بھی بندوبست کیا. بیچ خبروں کے بیچ میں وہ بڑے قرات کے ساتھ، بڑی لہن کے ساتھ نعت پڑھ رہے تھے. اور شکر ہے بینڈ باجے کا بندوبست نہیں کیا، ورنہ طبلہ وبلہ بجانے کا وہ بھی اہتمام ہو جاتا. اس کے بغیر میوزک روح کی غذا ہے لوگوں کے نزدیک، ان جاہلوں کے نزدیک روح کی غذا ہے جن تک رسول نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث مبارکہ نہیں پہنچی جس میں فرمایا گیا مجھے اللہ نے آلات مزامیر، موسیقی کے آلات کو توڑنے والا بنا کر بھیجا ہے. آلات مزامیر توڑنے والا بنا کر بھیجا ہے. ایک مسلمان کہہ رہا ہے کہ
موسیقی روح کی غذا ہے، کہاں سے آئے گی؟ چلیے اب یہ 15ویں شعبان، اب اس کے بارے میں تھوڑا اس کو انالائز کریں گے۔ میرے ابا کا انتقال ہو گیا، ابا کو کچھ کھانے پینے میں چیزیں جیسے حیدرآباد کا ڈبل کا مٹھا، خوبانی کا مٹھا پسند تھا، امی کبھی بنا ہی نہیں ہماری۔ اب ان کی روح آ رہی، اور ہم نوکری کر لیے بھائی، ہم نوکری کریں، انکم ذرا ابا کی اکیلی تھی، اب ہم 2-3 آدمیوں کی انکم ہو گئی، انکم بڑھ گئی گھر کی، تو گھر کے حالات بھی تو بدل گئے نا۔ اب اس دن ہم بیٹھ کر ان کے نام پر ابا کی یاد میں ہم ڈبل کا مٹھا اور خوبانی کا مٹھا کھا رہے ہیں، ابا کی روح آ گئی۔ اب میں تصور سے دیکھوں تو مجھے معلوم ہوگا وہ دیوار کے اوپر ہیں اور بڑی کڑی اور غصیلی نظروں سے کہ ارے کم وقت ہو، میری زندگی میں تو کبھی مجھے کھلائے نہیں، میرا نام لے کے مزے کر رہے ہو تم لوگ۔ بولیں گے نہیں بولیں گے؟ ان کو تو کھلائے نہیں کبھی، اور ان کے نام پہ غریبوں کو بھی نہیں دے رہے، فقیروں کو بھی نہیں دیتے، الا ماشاءاللہ تھوڑا بہت جو بچ جاتا نا وہ دیتے ہیں۔ مردوں کی عید تو ان کی خوشیوں کے لیے، اچھا چلو ابا تو گھر کو آ کے گھر والوں کو دیکھ رہے ہیں، قبرستان پہ ان کی خبر پر وائٹ واش کیوں کر رہے ہیں؟ قبرستان کو کیوں سجایا جا رہا ہوں؟ ابھی یا تو 2 فیصلے کیجئے، وہ ادھر بھی جاتے ہیں، پہلے اپنا قبرستان میں جا کے خبر کو بھی وزٹ کر دیتے ہیں، روح جسم تو ان کا خبر ہی میں، یہ تو طے ہے نا۔ میرے ابا کے جسم کو میں نے خبر میں خود اتارا ہے، اوپر کڑیاں لگائی ہیں، مٹی ڈالی ہے، بن کر کے میں آیا ہوں، ان کا جسم زمین میں ہے، روح چلی گئی اللہ کے پاس اور فرشتے لے گئے۔ میں نے وہ آپ کو آیت بھی سنائی سورہ سجدہ کی، قل یتوفاکم ملک الموت الذی وکل بکم، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے موت کا فرشتہ پورے کا پورا تم کو اپنے قبضے میں لے لے۔ کیا قبضے میں لیتا؟ جسم تو ہم دیکھ رہے ہیں، ہم اس کو کپڑے اتار کر نہلا رہے ہیں، دھلا رہے ہیں، پورے صفائی کر رہے ہیں، کفن پہنا رہے ہیں، نماز جنازہ پڑھ رہے ہیں، لے جا رہے ہیں، دفن کر رہے ہیں، جسم تو ہمارے پاس ہے، کیا لے گیا فرشتہ؟ کیا لے گا؟ روح لے کر گیا۔ کون لے گئے؟ فرشتے لے گئے، فرشتوں کی ٹیم لے گئی۔ لیکن ہم سمجھ رہے ہیں کہ اللہ کے فرشتوں کی ٹیم بھی ایسی ہے، دنیا کی پولیس کے جیسی ہوگی، لائٹ نہیں تھی، روکو گاڑی، رک گئی، سب کیا اسٹوڈنٹ ہوں، جا رہا ہوں، ذرا جلدی میں تھا، تو صاحب ادھر انڈر دا ٹیبل کچھ لے لیے، اللہ خیر سے۔ یہ دنیا کی پولیس ہے تو علماء کی پولیس بھی ایسی ہے۔ فرشتے جہاں روحوں کو رکھتے ہیں، وہ روحیں بلا اجازت گھومتی پھرتی رہتی ہیں، وہ بھی 15ویں شعبان کی شب کو کیا دیکھنے آتی ہے۔ اب کسی کی اولاد بگڑ گئی ہے، آج مسجدوں میں بیٹھے، بہت سارے مسجدوں میں نہیں آ رہے، جمعہ بھی نہیں پڑھتے بھائی، عید نہیں پڑھتے، ایسے بھی لوگ ہیں، ایسوں کو دیکھا ہے ہم نے۔ کیا دیکھ کے خوش ہوں گے والدین آ کر؟ کس بات پر آتی خصوصیت کے ساتھ جو عبادات منائی جا رہی کہ استغفار میں کروں، مجھے معلوم ہے میں نے زندگی میں کیا کیا گناہ غلطیاں کی ہیں، کس کے ساتھ ناانصافی کی ہے، کس کے ساتھ بدکلامی کی ہے، کس کے بارے میں بغض دل میں رکھا ہے، غیبت کی ہے، چغلی کی ہے، مجھے معلوم ہے میں نے کیا 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 ہے۔ مجھے رات میں کھڑے رہ کر اللہ سے توبہ استغفار کرنی ہے، اللہ معاف کرے گا، کوئی رات کیوں نہ ہو، اللہ معاف کرنے کے لیے تیار نہیں۔ اللہ نے شرطیں لگائیں گے، فلاں فلاں رات تم کھڑے رہو گے تو تمہاری مغفرت ہوگی، ورنہ نہیں کروں گا۔ اور حدیث مبارک ہے کہ روز اللہ تعالیٰ آخری آسمان تک آ کے فرشتے ندائیں کرتے ہیں، صدائیں کرتے ہیں۔ اب بڑے بڑے دیندار سرٹیفکیٹ ہولڈرز میدان میں کود چکے ہیں اس مہینے میں، سب ہر کوئی مضامین لکھ رہا ہے، تفصیلات لکھ رہا ہے۔ چلیے سنت پہ عمل کرنا چاہتے ہیں، سمپل طریقہ سنت کی بات ہے نا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کام کیا ہم کو کرنا ہے، یہ سنت ہے نا۔ اللہ نے جو کرنے کا حکم دیا وہ فرض ہو گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر جو اللہ نے نماز کا حکم دیا ہم نماز پڑھ رہے ہیں، طریقہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، قیام کرو، رکوع کرو، سجدہ کرو، بات یہی ہے نا۔ تو طریقہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا تھا؟ جنت البقیع کو گئے، قبرستان میں آدھی رات دعا کی،
اب سنت پہ عمل کرنے کا طریقہ کیا ہے کہ میں اور آپ جو بھی اس کام کو کرنا چاہتا ہے ٹکٹ خریدیں، سعودی کا ویزا لیں، 14 کے دن مدینہ منورہ میں رہیں، رات کے 10-11 بجے جا کر قبرستان میں دعا کریں۔ یہ سنت کا اصلی طریقہ ہے۔ ہم نے سستے طریقے کیا نکالے؟ اب انڈیا سے خالی قبرستان میں دعا کرنے کے لیے مردوں کے لیے کون جائے گا بھائی؟ ہم نے تو کہا اتنی دور جانے کی ضرورت نہیں، اپنے اپنے قبرستانوں میں سارے معاملات کر لیں۔ تو کوئی حدیث ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ آپ نے فرمایا کہ فلاں تاریخ کو جا کر آپ یہ سب کام کرو؟ چلیے، ایک رسول اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر 1,24,000 صحابہ اکرام کے ساتھ خطاب کر کے فرمایا جو دین میں لایا ہوں فَلْيُبَلِّغُ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ، اس کو تم دنیا والوں تک پہنچا۔ ایک ایک بات تفصیل سے جتنی تمہیں معلوم ہے، جو میں چیزیں پہنچا ہے صحابہ اکرام نے پہنچا دی۔ 1,00,000 سے زیادہ صحابہ اکرام۔ ایک دلیل چاہیے، ایک صحابی کی دلیل چاہیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ایک رات کے علاوہ، ایک رات، اچھا ہم تصور کر لیں کہ وہ رات آخری سال تھا شعبان کا، اس کے بعد شعبان نہیں آیا، فائن۔ دیکھیے، فار دا سیک آف آرگیومنٹ، بحث کے لیے کچھ چیزیں لوگوں کی مان لیں، اس کے بعد میں دلیل کے ساتھ ان کو جواب دیں۔ چلیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری سال تھا، آپ نے اس کے بعد شعبان دیکھا نہیں، شعبان میں آپ بقیع کو جا کر آپ نے دعا نہیں کی۔ حضرت صدیق کو 2.5 سال ملے، حضرت عمر فاروق کو حکومت کے لیے 10 سال ملے، 10 ایئرس۔ یہ دونوں سسر تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت صدیق کی بیٹی حضرت عائشہ سے نکاح کیا، حضرت عمر فاروق کی بیٹی حضرت حفصہ سے نکاح کیا، دونوں سسر ہیں۔ ان دونوں نے، اور خلفائے راشدین ہیں، خلفائے راشدین المہدیین۔ تو پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد میں ان دونوں خلفائے راشدین نے جنت البقیع جا کر 15 شعبان کی شب میں دعا کیوں نہیں کی؟ اہتمام کیوں نہیں کیا؟ پوری بستی کو جمع کر کے اور رسول اللہ علیہ وسلم کی سنت پر آج عمل کرتے۔ چلیے، حضرت صدیق کا دور بہت ہی پیچیدہ تھا، ہنگامہ تھا، دنیا بھر کی جنگیں چل رہی تھی، اوکے فائن۔ حضرت عمر کے تو آخری زمانے میں بڑا امن و سکون، ایران تک ہماری سلطنت پھیل گئی تھی، اسلامی سلطنت۔ چلیے، وہ بھی ذرا جنگوں کا زمانہ تھا۔ حضرت عثمان کے زمانے میں تو حکومت افریقہ تک چلی گئی تھی، اور حجاز کے پورے علاقے میں، مدینے کے، عرب کے پورے علاقے میں امن و امان اور اسلامی قانون نافذ تھا۔ یہ داماد ہیں، ذو النورین ہیں، 2 بیٹیوں کا ایک کے بعد ایک نکاح آپ سے ہوا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت رقیہ، حضرت ام سلمہ، ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہا، انہوں نے کیوں نہیں کیا؟ چوتھے خلیفہ، یہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی چہیتی بیٹی کے شوہر ہیں، خود شیر خدا کہلاتے ہیں، خاتون جنت کے شوہر ہیں، سرداران جنت کے باپ ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حقیقی چچازاد بھائی ہیں۔ ان کو نہیں معلوم کہ 15ویں شعبان کو جا کر بقیع کے اندر مجھے مغفرت کی دعا کرنا ہے، اور یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ یہ خلافت کا پیریڈ کتنا رہا؟ 30 ایئرس۔ حضرت حسن کے 6 ماہ اور ملا لیے، 30 ایئرس 6 منتھ، 36 اینڈ ہاف، 30 اینڈ ہاف، 30 سال 6 مہینے خلافت راشدہ رہی۔ ان 5 افراد کو جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قریبی ترین رشتہ دار تھے، ان کو نہیں معلوم کیا کرنا ہے۔ آج ہمارے مولوی صاحب ہم کو، اچھا یہ کیا ہے؟ پہلی چیز اس کو ڈیسائیڈ کیجیے، یہ فرض ہے۔ فرض کون سی چیز ہوتی ہے؟ جو اللہ کا حکم ہوتا ہے، یہی ہے نا۔ یہ سنت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبرستان جا کر مغفرت کی، لوگوں کے لیے دعا کی، ایک خاص تاریخ کو ہی، وہ بھی وہاں نوٹ ہو کر آ گیا۔ دیکھ 2 حدیثیں بھی مل گئی حضرت علی سے روایت، وہ بھی اپنی جگہ پر۔ سوال یہ ہے کہ پھر قبرستان جانا، ہم تو یہ توقع رکھتے ہیں تمام صحابہ کرام سے کہ وہ ہر رات استغفار کرتے تھے، اور شاید 15ویں شعبان کو کثرت سے استغفار کرتے تھے اپنے اپنے گھروں میں بیٹھ کے۔
لیکن ان کے گھروں میں پکوان کا کوئی خاص بندوبست نہیں ہوتا تھا. کسی خاص اہتمام کی ان کو حاجت و ضرورت نہیں تھی. یہ تمام کام ہو رہے ہیں اور ہم سمجھ رہے ہیں کہ ہم سارے کے سارے اس رات اٹھنے میں کوئی اعتراض نہیں. آج شاید 8 تاریخ ہے شعبان کی. جیسے کہ وہ 15ویں گزر جائے گی تو میں نے سمجھا کہ آپ کے سامنے کچھ گفتگو رکھوں. میں مخالفت نہیں کر رہا ہوں اس کو. اس دن کو منانے کی مخالفت کر رہا ہوں, اس رات کو منانے کی مخالفت کر رہا ہوں. اگر وہ رات منانے کے لائق تھی تو ہم سے بڑھ کر مستحق خلفائے راشدین المہدین تھے. 1,00,000 صحابہ کرام تھے. ایک روایت چاہیے نا ہم کو, ایک سے. اور یاد رکھیے ہم تمام صحابہ کو عدول مانتے ہیں اور ان کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان, کسی نے آ کر آج کے دور کے اس حدیث کو کمزور ضعیف قرار دیا نہیں. ہمارا ایمان یہ ہے کہ اصحابی کلہم عدول اقتدیتم اہتدیتم, یہ ہمارا سنت الجماعت کا اعلان. اب سنت الجماعت میں بھی کچھ لوگ سرٹیفکیٹ ہولڈرز عجیب و غریب باتیں کرے تو اس میں شک ہے. صحابی نے دین کے معاملے میں کبھی کوئی غلط بات کسی کو نہیں بتائی. ان کے دنیاوی معاملات میں اختلافات بہت رہے. ہم کو دنیاوی اختلافات سے کوئی, ان کے حالات کے لحاظ انہوں نے ہر الگ الگ فیصلے کیے, ہمیں اس سے غرض نہیں ہے. انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ کام جس کو عبادت اور ثواب کی نیت سے کیا جائے وہ دین کا حصہ ہے. انہوں نے اگر یہ چیز کر کے بتائی ہو تو ہمارے لیے کرنے کا جواز ملتا ہے. اگر انہوں نے نہیں کہ 1,00,000 صحابہ اکرام نے ساری دنیا میں پھیل کر یہ کام نہیں کیا تو ہمارے لیے کوئی جواز نہیں ملتا. اٹھنے سے کوئی منع نہیں کر رہا. روزے رکھیے پیر جمعرات کے, جن کو عادت ہے کنٹینیو کیجئے پورے شعبان کے مہینے میں. جن کو عادت ہے ایام 20 کے روزے, 13, 14, 15 کے پورے روزے 3 دن کے رکھیے. پیر جمعرات کا جو روزہ رکھتا ہے وہ مہینے کے اینڈ تک رکھے. کتنے ہوں گے بھائی, کتنے ہفتے آئیں گے؟ 4, 8 روزے ہوئے نا. پیر جمعرات 4 جمعرات, پیر 4 جمعرات 8 روزے ہوئے. اور نبی کے اس شفقت کو یاد کیجئے. یہ حکم دے سکتے تھے ہاں شعبان میں بھی رہتا ہوں تم بھی رکھو, نہیں. یہ نفل روزے ان کے رکھنے سے کمزوری ہو جائے گی تو فرض روزوں پر تمہارا اثر پڑے گا, فرض روزے متاثر ہوں گے. اور یاد رکھ لو, ایک فرض روزہ اگر کسی نے جان بوجھ کر چھوڑ دیا اور زندگی بھر نفل روزے رکھتا رہا تو وہ نفل سارے روزے یہ ایک روزے کی برابری نہیں کر سکتے. فرض روزے کی یہ اہمیت ہے, فرض نمازوں کی یہ اہمیت ہے, فرض جس پر حج ہو چکا اس کی اہمیت ہے, فرض جس پر زکوٰۃ ہو چکی اس کی یہ اہمیت ہے. صدقہ و خیرات کروڑوں میں کیجئے, وقت پر وقت, سال گزرنے کے بعد اگر آپ نے ادا نہیں کیا زکوٰۃ اس کی کوئی اہمیت نہیں اللہ کے پاس. ہر چیز کی اس نے وضاحت کر دی ہے اور یہی دین کہلاتا ہے جو ہمارے زندگی کے ہر شعبے میں تعلق رکھتا ہے. پوری ویڈیو دیکھنے کا شکریہ. چینل سبسکرائب کرنا اور بیل آئیکن دبانا مت بھولیے گا. جزاک اللہ خیر.